کتنی بڑی کمی پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں. اور ہماری نوجوان نسل، ہماری نیو جنریشن، چونکہ واقعی طور پر اس نعرہ کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، بڑی جاذبیت ہے کہ جی ہم تو صرف قرآن اور حدیث میں سے مسئلہ لیں گے. میں یہی آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ کے ذریعے سے آپ کی اولادوں تک. آج ہم اہل سنت اس درس کو سب سے زیادہ بھول چکے ہیں. بلغوا عنی ولو آیۃ، جب تم ایک محقق عالم کی خدمت میں رہ کر، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رہنے کا شرف حاصل ہوا. حضور غزالی زمان کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کا ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے یاوری کی مدد کی اور ان کو شرف حاصل ہوا. حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر سیال لجپال کے قدموں میں جن کو رہنے کا اور تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا. محترم حضرات، اپنے اکابرین کے امر ربی پر لبیک کہنے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانے کے بعد ہم نے وہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے. آج دوسرے لوگ بس میں بیٹھے سواری پر سفر کر رہے ہو، اپنی جس محفل مجلس میں ہو، وہ اپنے معاملات کی باتیں بھی کریں گے لیکن دین کی اپنے مسلک کی کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اولادوں تک دین نہیں پہنچاتے. حکم تو یہی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت کی تحقیق کر لو، اس کا معنی سمجھ لو، حضرت شیخ الحدیث جیسی ہستیوں سے سیکھ لو، اپنے شیخ کامل سے سیکھ لو، پوری تحقیق کرنے کے بعد کہ مجھ سے کوئی خطا اور غلطی نہ ہو جائے. بلغوا، فرمایا وہ ایک آیت کا بھی راسخ علم جو تم تک پہنچائے. میرے امتیوں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے وہ آگے پہنچائے. ہماری اولادیں پریشان ہیں، غیروں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے. اس کا ہمیں جواب دینا ہے. کلکم راعٍ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وہ راعی ہے، سربراہ ہے اپنے گھر کا. وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جب وہ عدل و انصاف کا دن آئے گا نا، قیامت کا دن، تو اس احکم الحاکمین نے ہر راعی اور سربراہ سے اس کی عوام اور رعیت کے متعلق سوال کرنا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی بات ہی ہے مومن کے سامنے، لیکن آدھے کتاب و سنت کی بات یا پورے کتاب و سنت کی بات کرنی ہے؟ کیوں بھائی؟ آدھے قرآن کو ماننا ہے یا پورے قرآن کو؟ مجھے بتائیے، قرآن پہلے والی ساری وحی الہی کا جامع ہے یا نہیں ہے؟ تورات مقدس کا، زبور مقدس کا، انجیل مقدس کا، صحف ابراہیم اور انجیل، یہ اس تورات مقدس کے علاوہ جتنے بھی صحف موسیٰ ہیں یا خود یہی تورات اس سے مراد ہو، جو بھی اعلیٰ تفاسیر، جامع ہے قرآن مجید فرقان حمید. تو جو صرف یہود میں سے تورات کے کچھ حصے کا انکار کر ڈالے، نصارہ میں سے انجیل کے کچھ حصے کا انکار کر ڈالے، ان کے متعلق اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. فرمایا کیا ہو گیا تمہیں اہل کتاب، یہود و نصارہ، عیسائی و یہودیوں، تم کتاب اللہ کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو. فرمایا جو بھی تم میں سے یہ کام کر رہا ہے کہ آدھے اللہ کی کتاب کو مانے اور آدھے حصے کا انکار کرے، اس کی جزا اور کچھ نہیں، یہی جزا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے. اور اشد، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل. فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے سخت عذاب ہوں گے یوم القیامت، یردون الی اشد العذاب، لیکن ان شدید ترین، سب سے زیادہ شدید عذابوں میں چند کیٹاگریز کے لوگوں نے جانا ہے. ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی آدھی کتاب کو مانتے اور آدھی کا انکار کر جاتے ہیں. اس لیے پورے کتاب کو ماننا ہے، پوری سنت مبارکہ کو ماننا ہے. پورا قرآن تو یہی رہنمائی دیتا ہے. جب پورے قرآن، تو وہ قرآن فرماتا ہے اللہ کی کتاب میں سے بھی جو رہنمائی ہے اس کو بھی لو. اطیعوا الرسول، جو کچھ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو بھی مانو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے محبوب کی امت کے اجماعی اور اتفاقی راستے سے بھی نہ نکلنا. یہ بھی تو قرآن نے فرمایا. اور ملکہ استنباط کی بات اور اس کے حجت ہونے کی بات، کیا سے شرعی کے حجت ہونے کی بات، وہ بھی تو کتاب نے فرمائی ہے، وہ بھی تو سنت اور حدیث نے فرمائی ہے. لہذا جب بھی جمہور علیہ السلام، چونکہ الحمدللہ پورے دین پر عمل کرتے ہیں، پورے دین پر ایمان رکھتے ہیں،
اس لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے مفتی سے سوال کرتے ہیں اور اسی طرح سامنے والے سے بھی، تو اپنے مفتی کو تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور مہربانی فرمائیے، یہ صورت اٹھ کھڑی ہوئی ہے ہمارے علاقے میں یا ہمارے گھر میں یا ہماری ذاتی مسئلہ ہے، مہربانی کر کے کتاب اللہ شریف کی روشنی میں، سنت مبارکہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، یا ہمارے مجتہدین کے اجتہاد کی روشنی میں ہمیں اس کا حل دے دیجئے کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ چیز جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ اور دوسرے لوگوں سے ہماری بات ہو تو ہم پہلے یہی کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب وہ کہہ دیں کہ مانتے ہیں تو پھر پوری کتاب و سنت کو حجت مانتے ہو یا آدھی کتاب و سنت کو؟ اعلان کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے، مجبور ہے پوری کتاب و سنت کو، تو پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کتاب بھی یہی فرماتی ہے، سنت بھی یہی بتاتی ہے کہ جو مسئلہ قرآن سے نکلے اس کو بھی مانو، جو مسئلہ حدیث شریف سے نکلے اس کو بھی مانو، جو مسئلہ اجماع امت کی روشنی میں سامنے آئے اس کو بھی مانو، اور جو مسئلہ اجتہاد شرعی سے حاصل ہو اور کیا سے شرعی سے حاصل ہو اس کو بھی مانو، اس پر بھی عمل کرو۔ اس لیے یہ پروگرام سیرت نبی سنی کانفرنس 11/11/2006 میں بکھر میلہ گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس میں بہت علماؤں نے شرکت کی اور یہ جو خطابت سماعت کر رہے ہیں یہ مولانا مفتی شوکت حسین سیالوی صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جب پورے قرآن پر ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، پوری سنت اور حدیث مبارکہ پر ایمان رکھنا ہے، تو پھر اجماع امت اور قیاس کو بھی دلیل اور حجت شرعی ماننا ہوگا۔ اس لیے سوال کرنے سے پہلے ہم سے یہ معلوم کر لو کہ ہمارے اصحاب مذہب نے، ہمارے ائمہ دین نے جس مسئلے کے متعلق یہ اعلان کیا ہے کہ یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، ہم قیامت تک ذمہ دار ہیں قرآن کی آیت میں سے تمہیں مسئلہ نکال کر دکھائیں گے۔ ہمارے اکابرین نے جس مسئلے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے، ہم ذمہ دار ہیں قیامت تک حدیث شریف سے دکھائیں گے۔ اور جس مسئلے کے متعلق یہ ارشاد واضح ہے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے، تو ہم اجماع امت سے ثابت کر کے دیں گے۔ اور جس مسئلے کے متعلق یہ ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہا ہے، تو پھر اس کے اندر ہم آپ کو مقدمات قیاس کی روشنی میں اور شرعی اصولوں کی روشنی میں قیاس میں سے مسئلہ ثابت کر کے دیں گے۔ اہل سنت بڑی کس مکرسی کے اس عالم میں احساس کمتری کا شکار ہے۔ کہتے ہیں جناب وہ جو فلاں عمل ہو رہا ہے میں نے 2 سال مطالعہ کر لیا اور اس پر حدیث شریف تو مجھے کوئی نہیں ملی، ہاں علماء کرام کے اقوال ملے ہیں مجھے، تو حدیث شریف تو اس پر نہیں مل رہی۔ تو میرے پیارے بھولے بھالے سنی بھائی، میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلے کتاب اللہ کو پورا پڑھ لو اور ہمارے ائمہ دین کے اصولوں کو پہلے سمجھ لو کہ قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ وہ مسئلے تو حجت ہیں ہی صحیح جو کتاب اور سنت کے اندر ہے، لیکن وہ مسئلے بھی ماننے ہوں گے، عمل کرنا ہوگا جس پر اس امت مرحومہ کا اجتماع ہے، اجماع ہے، اس امت ذی سعادت کا جس کے اوپر اجماع ہے، اور جو مسئلہ کیا سے ثابت ہوگا کتاب و سنت کہتے ہیں وہ بھی تم نے ماننا ہوگا، اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ لہذا پہلے مسئلے کا تعین کر لیا کرو کہ اس کا تعلق کتاب اللہ شریف سے ہے یا اجتہاد و قیاس کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ حدیث شریف سے تعلق رکھتا ہے یا اجماع امت سے تعلق رکھتا ہے۔ محترم حضرات، میں اپنی اس ساری گفتگو کا خلاصہ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ مضمون کے متعلق میں نے 2 جملے عرض کرنے ہیں، بات آپ کو انشاءاللہ میرے اکابرین جلوہ فرما ہیں ان کے فیض سے ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میرا ٹائم بھی مکمل ہو جائے گا اور میری بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ محترم حضرات، امام نسائی جیسے سخت نقاد محدث نے باقاعدہ عنوان قائم کر کے
عنوان انہوں نے تب قائم کیا جب یہ حدیث شریف ان کے نزدیک حجت تھی، تب اس حدیث کو ذکر کر کے مسئلہ اس میں سے نکالا۔ باب ادب القاضی کے اندر کیف یقضی القاضی، قاضی کیسے قضا کیا کرے اور فیصلہ سنایا کرے، اس کے لیے فیصلے تک پہنچنے کے کیا ذرائع اسلام نے رکھے ہیں، اس باب میں دوسری جلد میں امام ابو داود اور علم حدیث و فقہ سے واقف طلباء بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ما سکت علیہ ابو داود فہو حجت، محدثین کا تو یہ مسئلہ کہ امام ابو داود کے متعلق انہوں نے بھی دوسری جلد کے اندر باب کیف یقضی القاضی عنوان لگایا، حدیث مبارک کا ذکر فرمایا۔ امام ابن ماجہ نے، امام بیہقی نے، یہ سب محدثین کرام ہیں۔ آج لوگ اپنے آپ کو علماء حدیث کی طرف منسوب کر کے اجماع اور قیاس کا انکار کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک وہ ان شرعی دلائل کا اور مصادر کا انکار نہ کریں گے، وہ اپنی گمراہی کو کیسے عوام میں عام کر سکیں گے، اپنی جگہ کیسے بنا سکیں گے؟ تو ان سب محدثین کرام نے ابواب قائم کیے، عنوانات قائم کیے، احادیث کو قابل استدلال قرار دے کر اپنا مستدل بنایا، اور استدلال کے لیے انہوں نے حدیث مبارک کا بیان فرمایا، جو نتیجہ نکالا وہ بھی بیان کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، اور جب سوالات فرمائے کہ بما تقضی، کس طریقے پر اور کس طرح فیصلہ سنایا کرو گے، پہلا ان کا جواب یہی تھا کہ میں اللہ کی پیاری کتاب قرآن میں سے مسئلہ حل کروں گا۔ علم تجد فیہ، بالکل تم نے ٹھیک جواب دیا ہے معاذ بن جبل، لیکن میری امت کے قاضی جن کو میں نے اتنا علم سے نواز دیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن پر اعتماد کر رہے ہیں، محبوب نے اتنا علم ان کو عطا فرمایا، اتنی صلاحیت فیصلے اور قضاء کی دی۔ تو آج بھی تو امت میں بڑے اختلاف انتشار ہیں، آئیے اس قاضی اسلام جن کو میرے محبوب نے قاضی مقرر فرمایا، ذرا ان کی بارگاہ میں چل کر فیصلہ لے لیتے ہیں، اور فیصلہ بھی وہ ہے جس کی تائید اسی وقت میرے محبوب نے فرما دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بے کتاب اللہ ہے، میں اللہ پاک جل شانہ کی کتاب سے فرمایا اگر اس میں تم مسئلہ نہ پاؤ، تمہیں نہ نظر آئے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کی سنت میں سے، فرمایا ٹھیک ہے کتاب کے بعد سنت کا درجہ ہے، لیکن علم تجد فیہ، اگر وہاں سے بھی تم مسئلہ نہ دیکھ سکو یا میرا کوئی فرمان حدیث عمل پہنچا نہ ہو تم تک، فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اجتہد رائی، پھر میں اپنی رائے کو عمل میں لاؤں گا، پورا غور و فکر کروں گا، اجتہاد کروں گا، بلا آلو، اور اجتہاد کے کرنے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ نہیں، میرے مقرر کردہ قاضی مسئلہ صرف یا کتاب اللہ سے یا صرف حدیث شریف سے آگے کچھ نہیں، لیکن نہیں، میرے محبوب نے اور فیض پہنچانے کے لیے ان کے سینے مقدس پر اپنے دست مبارک اور ہاتھ مبارک کو پھیرا اور فرمایا الحمدللہ الذی، تمام حمد اور خوبیاں اس ذات بابرکات کے لیے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نائب اور محبوب کے مقرر کردہ قاضی کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی، فرمایا جس پر اللہ بھی راضی ہے اور جس پر اس کے رسول علیہ السلام بھی راضی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا اس چیز میں۔ تو یہ چار دلائل ہیں ہمارے جن سے ہم احکام اخذ کرتے ہیں، اور محترم حضرات جو تقلید ہوتی ہے وہ چوتھے مسئلے کے اندر ہوتی ہے، اجتہادی مسائل کے اندر، جو مسائل اجتہاد کے ذریعے سے۔ اور آخری بات پر میں جیسے عرض کیا تھا اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ پھر جب اجتہادی مسئلہ آتا ہے نا، تقلید تو وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں واضح اس پر ہوتی نہیں، اہل علم کے سامنے جو قرآن میں واضح ہے مسئلہ، جو حدیث شریف میں اہل علم کے سامنے واضح ہے، جو مسئلہ اجماع میں واضح ہے۔ اجتہاد تو ہوگا صرف اور صرف اجتہادی مسئلے میں، اور تقلید بھی ہوگی صرف اور صرف اجتہادی مسئلے میں۔ اور پھر اجتہادی مسائل میں ہم نے اپنا امام، اپنا رہنما چنا ہوا ہے علماء اسلام کی جماعت میں، حضرت امام الائمہ، امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، جن کی عظمت میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 690، کتاب التفسیر، سورہ الجمعہ کی تفسیر میں صحیح حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر اپنا دست شفقت رکھا، اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سورہ جمعہ کی دوسری آیت نازل ہونے کے بعد جو سوال حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا لو کان الایمان بالثریا،
اور محدثین اکرام کے نزدیک صحیح طریقے پر یہ الفاظ بھی اسی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ لو کان العلم بسریا، فرمایا ایمان ہو یا علم ہو، وہ خدا نہ خواستہ اگر امت کے سینے اور لوگوں کے سینوں میں سے نکل کر سریا کہکشاں ستاروں اور اس کی جھرمٹ اور بلندی تک بھی پہنچ جائے، فرمایا لتناولہ رجل اور رجال من اہل فارس، تو ان اہل فارس میں سے ایسی ہستیاں پیدا ہوں گی، یا رجل فرمایا ایک ایسا مرد خدا، مرد با خدا پیدا ہوگا جو وہاں سے بھی ایمان اور علم کو لا کر دوبارہ پھر میری امت میں تقسیم فرما دے گا۔ اور اس پر تو تمام محدثین بھی متفق ہیں، فقہاء متفق ہیں کہ اہل فارس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے بڑھ کر کوئی اور بڑا عالم پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے اگر علم حقیقی لینا ہے شریعت مبارکہ کا اور اسلام کا، اور ایمان اپنا بچانا ہے، تو پھر میرے محبوب کی بخاری شریف میں صحیح حدیث یہی ہے کہ پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے زیر سایہ آ جاؤ، ان کو اپنا امام مقتدی و پیشوا بنا لو، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا اور علم کے حقیقی سرچشموں تک بھی رسائی ہو جائے گی۔ اللہ پاک جل شانہ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آپ سب حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں پر، ہم ادنا لوگوں پر شفقت کو آتے ہوئے ہمارے اکابرین اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہ 2 دن ہمیں دے رہے سنی کانفرنس بکر کے لیے، انشاءاللہ تعالی آج آپ لوگ یہ عہد کریں گے اور میں بھی عہد کرتا ہوں، ہمارے اکابرین جو ہمارے لیے رہنمائی کا لاہ عمل دیں گے حالات زمانہ کو دیکھ کر، انشاءاللہ تعالی ہم بڑی سے بڑی قربانی پیش کرتے ہوئے اپنے اکابرین کے قدموں کے نشانات پر سر آنکھوں کے بل چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی آپ عہد کرتے ہیں اس بات کا انشاءاللہ تعالی۔ فجزاکم اللہ خیرا، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ على سيدنا محمد تنحل بالعقد وتنحل بالكرب وتقضى بالحوائج وتنحل بالرغائب۔ آخری نعت بہت لمبی ہے، آخری شعر سنوے نا۔ آپ کو حضرت عمر دا دور ہے، آپ خلیفہ ہن، جلا رات کی وہا ویس بٹاویں نا تے پورے شہر دا چکر لاویں نا۔ آپ غلام کو نال لایا، ایک دیہات دے وچ تشریف گھن گئے، رات دا ٹائم ہے، رات دے ہک دا ٹائم ہے، ہک دور تو بھا بلدی نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا غلام کو من دیکھ، یہ چے ویلے یا تا دکھا بھا بلیں دے یا بکھا بھا بلیں دے، من دیکھا کون ہے۔ آکو غلام ٹوریا جڑا من کے ڈٹا ہک مائیے چھوٹے چھوٹے بچن چلتے ہانڈی چاڑی ہوئی ہے، وچ ہے کشے کہنا خالی ہانڈی ہے، سہارا بالاں دا بنائی بیٹھی ہے، وچ چمچا بیٹھی ویندی آدھی بیٹھی ہے، بالو سم ونجو ہونے پک ویندی دیندیاں۔ جتھے یہ منظر اکھی چوں نیرن عورت دے تے یہ گالا دی بیٹھی ہے۔ آپ واپس وال لائن غلام آ کے آپ کی سونا ایویں میں حال ایک مئیے دارو قطار روندی ہے تے بالاں کو کٹھا کیتی بیٹھی ہے چولہے تے، خالی ہانڈی بھا تے چار کے آدھی بیٹھی ہے، بچے سم ونجو ہونے پک ویندی ہے۔ آپ دیکھی جو نیر آ گئے، آپ واپس والن خزانے دے وچ آئیں، آ کے سامان چایا گنڈلی تیار کر کے سر تے رکھی، جنا سر تے رکھی نا غلام عرض کی سونا میں کرو تو سدا وقت دے خلیفہ ہو، آپ جان ہی چاہے۔ آپ نے فرمایا نوکرا ہٹ ون تو قیامت دا بار میرا تو چیسے قیامت اوکھی ہے، معاشر دا بار تو چیسے۔ آپ نے گنڈلی سر تے رکھی ہو، مئی دے گھر تشریف گھن کے گئے، جتھا مئی بیٹھی ہے، آپ نے بال کئی بال ستے پہن کئی جاگ دین، آپ نے ہانڈی تیار کی اٹا آپ ملیا، مئی کو آکے تو بھاجی پکا، میں تھا تیرا ہانڈی تیار تھی گئی، روٹی پک گئی، آپ بچوں کو ہاتھ نال اٹھیں دے ودن تے کھانا ودے کھویں جنا کھانا کھوا کی دے میا دیے سونا چاہتا ہے کہ عدل تے تو ہوئے ہا، این شئی تے تو ہوئے ہا، تو چاہتا ہوئے ہا، ایسے ویلے غریبہ دی کل آن کی تیوی جنا بالا کو ٹکر کھوائے نے، تے بالا دے منہ چوئے تھوڑے تھوڑے لب ہلن، تے انہاں دے منہ جڑی آواز آندی پئی میں شیر چا بنائے سناواں چا تے او پیا دین او شالہون بخت اقبالے ہون بخت اقبالے تو بکھیاں دی آن سنبھالے، تو بکھیاں دی آن سنبھالے، تو بکھیاں دی آن سنبھالے، تے روح دا آن رہایا، تے روح دا آن رہایا، ہوئی ہر دم شان سوایا، دین کو رنگ لگ گئے، سوہنے کلام کمایا، رب سوہنے کلام کمایا،